پاکستان سے افغان باشندوں کی ممکنہ ملک بدری، طالبان حکام نے انتظامات شروع کر دیے۔ یورپی یونین کا پناہ گزینوں کے نظام میں اصلاحات اور درخواستوں کو جلد نمٹانے پر اتفاق۔ روس کا 5 سال کے عرصے میں بالٹک ریاستوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ ہے، صدر زیلنسکی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ پاکستان کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے فیصلے کے بعد افغانستان کے طالبان حکام نے سرحدی علاقے میں عارضی قیام گاہوں کے انتظامات شروع کر دیے ہیں۔ طالبان حکومت کی وزارت برائے مہاجرین کے مطابق گزشتہ 20 روز کے دوران پاکستان سے 23,000 افغان شہریوں کو ملک بدر کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں پاکستان کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان نے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک چھوڑنے کے لیے 1 نومبر تک کی مہلت دی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یورپی یونین کے رکن ملکوں نے برسلز میں ایک اجلاس میں پناہ گزینوں کی درخواستیں تیزی سے نمٹانے اور پناہ گزینوں اور مہاجرین کی راہ میں آنے والے فرنٹ لائن ملکوں پر دباؤ کم کرنے کے بارے میں رہنما اصولوں پر اتفاق کیا ہے۔ اس معاہدے کو پناہ اور ہجرت ایکٹ کا نام دیا گیا ہے اور یہ 27 رکن ملکوں میں طویل بحث کے بعد ممکن ہو سکا ہے۔ ایسے رکن ملک جو پناہ گزینوں کو اپنی سرزمین پر رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، انہیں تارکین وطن کی میزبانی کرنے والے ملکوں کو دیکھ بھال کے لیے خرچ ادا کرنا ہوگا۔ یورپی کمیشن کی نائب صدر نے زور دیا ہے کہ اس معاہدے کو یورپی الیکشن سے پہلے قانونی شکل دی جانی چاہیے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے غرناطہ میں یورپی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ روس کا 5 سال کے عرصے میں بالٹک ریاستوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ ہے۔ In addition to Ukraine, these are definitely the Baltic states and definitely other countries where Russian contingents are present. انہوں نے کہا کہ اگر روس فوجی صلاحیتوں کو بحال کر لیتا ہے تو پھر وہ اس میں اضافے کی ذہنیت کے ساتھ بالٹک ممالک پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے یوکرین کے لیے مکمل طور پر مؤثر فضائی دفاعی نظام کا مطالبہ کیا۔ ولادیمیر زیلنسکی مغربی اتحادیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اسپین پہنچے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے صاف توانائی کی پیداوار کی جانب پیش قدمی کے ایک حصے کے طور پر کم ہوا سے چلنے والی ونڈ ملز کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے 4 مقامات پر اپنے پہلے یوٹیلیٹی اسکیل ونڈ پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ فرم نے توقع کا اظہار کیا ہے کہ اس منصوبے سے 1 سال میں 23,000 گھروں کو بجلی فراہم کی جا سکے گی۔ Will be producing around 230 gigawatt hour of clean renewable energy per year. کمپنی کے چیف گرین ہائیڈروجن آفیسر نے کہا ہے کہ یہ خاص منصوبہ سالانہ تقریباً 1,20,000 ٹن کاربن کو ختم کرنے میں مدد کرے گا، جو تقریباً 26,000 کاروں کو سڑکوں سے ہٹانے کے برابر ہے۔ اسپین میں کینری جزائر کے جنگلات میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی ہے جس نے تقریباً 3,000 افراد کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کینری جزائر کی حکومت نے بتایا ہے کہ تقریباً 120 فوجی اور فائر فائٹرز آگ بجھانے کے اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب تک 70 ایکڑ رقبہ متاثر ہو چکا ہے۔ یہ جزیرہ باقی اسپین کی طرح کئی سالوں سے شدید خشک سالی اور غیر معمولی طور پر زیادہ درجہ حرارت کا سامنا کر رہا ہے۔ تھائی پولیس کا کہنا ہے کہ بینکاک کے مال میں مہلک فائرنگ کے سلسلے میں گرفتار کیے گئے 3 افراد نے 14 سالہ ملزم کو ہتھیار اور حملے میں استعمال ہونے والا گولہ بارود فراہم کیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں سے 2 باپ بیٹے کا تعلق جنوبی تھائی لینڈ سے ہے۔ میٹروپولیٹن بیورو کے ڈپٹی چیف پولیس نے صحافیوں کو بتایا کہ پولیس کو ان کے گھروں سے خالی بندوقوں کی 209 گولیاں، 33 ایلومینیم کے بیرل اور 9 میگزین ملے ہیں اور گرفتار کیے گئے تیسرے شخص سے 2 خالی بندوقیں اور 50 گولیاں برآمد کی ہیں۔ 14 سالہ مشتبہ شخص کو منگل کی سپہر کو فائرنگ کے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں مال میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور سویڈش اکیڈمی کے مطابق ادب کا نوبیل انعام ناروے کے مصنف جان فوسے کو ان کی اختراعی ڈراموں اور نثر کے لیے دیا گیا ہے جو ان لوگوں کی آواز بنتے ہیں جنہیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse. ملک کے سب سے زیادہ پرفارم کرنے والے ڈرامہ نگاروں میں سے ایک 64 سالہ فوسے نے تقریباً 40 ڈراموں کے ساتھ ساتھ ناول، مختصر کہانیاں، بچوں کی کتابیں، شاعری اور مضامین بھی لکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔